اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم جو ہیں خلاصۃ النحو حصہ اول کا سبق نمبر 17 شروع کر رہے ہیں، اور سبق نمبر 17 درس السابع عشر، یہ 17واں سبق ہے اسماء استفہام کا بیان۔ اسماء استفہام کسے کہتے ہیں اور کیا ہے، اس کے تحت جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسماء استفہام اصل میں ایک ہوتا ہے، اسماء استفہام ایک ہوتے ہیں حروف استفہام۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ اسماء استفہام تو 11 ہیں لیکن حروف استفہام 2 ہیں۔ پہلے ہم سب کی تعریف پڑھ لیتے ہیں اسماء استفہام کی۔ فرماتے ہیں جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں۔ جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں، جیسے کیف حالک، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ این تذہبو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیں پہلی والی صورت میں کیفا یہ اسم استفہام ہے، دوسری والی مثال میں این یہ اسم استفہام ہے، اور ان میں پہلی میں حالت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، دوسری میں جو ہے جانے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے این اور کیفا یہ اسم استفہام ہے، اور اس سے ذریعے جس کے ذریعے سوال کیا جائے وہ اس میں سے استفہام کہتے ہیں۔ تو یہ 2 مثالیں ہوئیں، کیف حالک، این تذہب۔ اب فرماتے ہیں اسماء استفہام درج ذیل ہیں۔ تو اب اسماء استفہام میں سے نمبر 1 ہے من۔ من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور اس کے ذریعے ذوی العقول کے بارے میں اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اس سے۔ اور دوسرے جیسے کہا جائے کہ من جا، من جا، یہاں پر من اسم استفہام مبتدا ہے، اور جا فعل ہوا فاعل، فعل فاعل سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ اسمیہ اس لیے ہوگا کہ اسم استفہام ہے، اور انشاء اس لیے ہوگا کیونکہ یہ اسم سے شروع تھا تو اسمیہ ہوگا، اور چونکہ سوال ہے اس لیے انشائیہ ہوگا، کیونکہ استفہام یہ انشاء کی قسم میں داخل ہے۔ دوسرا ہے ما بے یدی کا۔ ما بے یدی کا اس کی ترکیب اس طور سے کرتے ہیں، ما بمعنی ایو شیئن مبتدا، با حرف جر، ید مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر، ثابت متعلق کے، ثابت متعلق سے مل اپنے اس میں فاعل، اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 3 ہے ایون، کون سا؟ یہ بیان کریں گے آگے چل کر کے۔ یہ ایون، یہ جو ہے ایون اور ایتن یہ جو ہیں معرب میں سے ہیں، اور باقی جو 9 11 میں سے بیان کریں گے وہ مبنیات میں سے ہیں۔ تو ان کا جو مبنیات ہوتے ہیں ان کا اعراب جو ہوتا ہے محلن ہوتا ہے، جو معرب ہوں گے ان کا اعراب لفظاً ہوگا۔ تیسرا ہے 11، تیسرا نمبر ایون، کون سا؟ ایو رجل جا، کون سا مرد آیا؟ تو یہاں ایو مضاف ہے، رجل مضاف، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، جا پھر یہ فعل فاعل سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ چوتھا ہے ایتن، تو ایون مذکر کے لیے آتا ہے اور ایتن مؤنث کے لیے آتا ہے، اور یہ ایون اور ایتن دونوں معرب ہیں۔ ایک حالت ہے ان کی جو صرف ضمے پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ نمبر 4 ہے ایتن، کون سی؟ ایتو مراتن قامت، کون سی عورت کھڑی ہوئی؟ یہاں پر بھی پہلے کی ترکیب ہوگی ایتو مراتن، ایت مضاف، مراتن مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، قامت فعل، ہیا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ماذا، نمبر 5 ہے ماذا۔ ماذا کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب
ماذا بمانے ای شعین، اسی طرح اس کی بھی ترغیب کرتے ہیں، ماذا بمانے ای شعین مبتدا، اور فی حرف جر جیبی کا ترکیب اضافی ہو کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ثابت المتعلق ہے، ثابت متعلق اپنے فاعل اور شبہ جملہ سے مل کر کے، متعلق سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 6 ہے کم۔ کم یہ کبھی عدد مبہم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، اور اس کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کتاباً، یہ اس کی تمیز اور مفرد اور منصوب ہے، تو اس کی ترکیب اس طور سے کرتے ہیں کہ کم ممیز کتاباً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، اور لہو یہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر کے ثابت اس میں فاعل ہوا، فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 7 کیفا۔ کیفا مانے کیسا، اور یہ بھی استفہام میں سے ہے، اس میں استفہام کیفا انتا، آپ کیسے ہیں، تو یہ کیفا اس میں استفہام خبر مقدم ہے، اور انتا مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ نمبر 8 متا ہے، متا تذہبو، متا مانے کب، متا تذہبو آپ کب جائیں گے، تو یہاں پر جو اس کی ترکیب کریں گے، متا یہ کب، یہ زمان پر دلالت کر رہا ہے، اور زمان مفعول فی بنتے ہیں، ظروف جتنے مفعول فی بنتے ہیں، لہذا کہیں گے متا مفعول فی مقدم، تذہبو فعل، انت فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ انشائیہ، فعلیہ اس لیے ہوا کہ فعل ہے اس میں اندر، اور انشائیہ اس لیے ہوا کیونکہ اس کے اندر سوال ہے۔ نمبر 9 ہے اینا۔ اینا مانے کہاں، اینا مانے کہاں، جیسے اب یہاں فرمایا جائے جیسے اینا زید، زید کہاں ہے، تو یہاں پر بھی یہ جو ہے یہ ترکیب اس کی، اس کے بعد اسم آ رہا ہے، اور یہ اینا کو ہم خبر مقدم بنائیں گے، اور زیتون کو مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 10 ہے ایانا۔ ایانا مانے کب، جیسے کہا جائے ایانا یوم الدین، تو یہاں ایانا یوم جزا کب ہوگا۔ دوسری یہ بات بیان کر دی جائے کہ کیفا کسی کی حالت کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور ایانا سے کسی امور مستقبل میں امور عظیمہ کے متعلق ہی خبر دی جاتی ہے، جبکہ متا کے ذریعے امور صغیرہ اور کبیرہ دونوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، اور ایانا کے ذریعے زمان مستقبل امور عظیمہ کے متعلق ہی سوال کیا جاتا ہے، جیسے ایان یوم الدین، یعنی یوم جزا کب ہوگا، اور یوم جزا ایک عظیم دن ہے، تو یہاں پر بھی ایانا اس کو مبتدا بنائیں گے، یوم الدین کو خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا۔ نمبر 11 ہے انا۔ انا کبھی کیفا کے معنی میں ہوتا ہے، اور ابھی کہاں کے معنی میں ہوتا ہے۔ کیفا تو وہاں کیسا، کیفا معنی ہو کیسے، اور انا کہاں کے معنی، تو دیکھیں پہلی مثال انا تجلسو، آپ کہاں بیٹھیں گے، تو آپ کہاں بیٹھیں گے، یہ کہاں وغیرہ ہونا یہ جگہ و مکان پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ تو گویا کہ یہ چاہ رہا ہے اس بات کو کہ انا کو مفعول بنایا جائے، مفعول فی، تو انا کہیں گے یہاں مفعول فی مقدم ہے، اور تجلس و فعل ہے مضارع، انت فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اور یہ انا تفد ولم تجتہد، تم کیسے کامیاب ہوگے حالانکہ تم نے محنت نہیں کی، تو یہاں پر انا کس کے، کیفا کے معنی میں ہے۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں قواعد و فوائد، کچھ قواعد فوائد بیان فرمائیں گے، اور اس کے تحت بیان کریں گے کہ کہاں پر کس کو ہم محلاً مانے مرفوع، محلاً منصوب، محلاً مجرور مانے۔ تو یہاں ہم نے جو ہے 11 اسماء استفہام بیان کرے، اور آگے بیان کریں گے کہ اسماء استفہام تو 11 ہیں، لیکن اس میں سے 9 جو ہیں ان کا اعراب جو ہوگا مبنی ہوگا، محلاً ہوگا، اور ایون ایتن یہ معرب ہے، ان کا اعراب جو ہوگا وہ لفظاً ہوگا۔ نمبر 1 قاعدہ ہے، اس میں استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اس میں استفہام محلاً منصوب کہلائے گا۔ جیسے کم یومن سرتا، آپ نے کتنے دن سیر کی، تو یہاں پر کم جو ہے
اس میں استفہام ہے اور اس کے بعد ایک ایسا فعل واقع ہو رہا ہے سارا سرتا جو اس کے اندر عمل کر رہا ہے، لہذا یہ اس میں استفہام محلن منصوب ہوگا، اور محلن کا مطلب یہ ہے کہ مبنی کے اندر اعراب کا ظاہر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اعراب یہ معرب کے اندر ظاہر ہوتا ہے، لہذا مبنی کے اندر ظاہر نہیں ہوگا، تو کہیں گے کہ اس محلن یعنی یہ اس جگہ میں ہے کہ یہ اس کو اگر یہاں لفظی طور پر اعراب ہوتا تو وہاں نظر آتا، تو یہ کہیں گے کہ یہ محلن منصوب ہے، یعنی منصوب کی جگہ ہے تو محلن منصوب کہیں گے اسے۔ کم یومن سرتا، کم ممیز، یومن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے مفعول فی مقدم، سرتا فعل، تا فاعل، فعل فاعل مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے ہوگا سرتا فعل آ گیا، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہاں سوال استفہام ہے۔ دوسرا جملہ ہے کم سارقن اخذتا، تم نے کتنے چوروں کو پکڑا۔ یہاں پر بھی اخذا اس کے بعد کم، یہاں ممیز کم جو ہے اس میں استفہام ہے، اور اس کے بعد ایک فعل اخذا آ رہا ہے جو اس میں عمل کر رہا ہے، لہذا اس میں استفہام محلن یا منصوب کہلائے گا، اور یہاں مفعول بھی ہوگا۔ کم ممیز، سارقن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی، اخذتا فعل، تا فاعل، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 3 ہے ماذا رأیتا، تم نے کیا دیکھا۔ تو یہاں ماذا، یہاں جو ہے دیکھنا، کیا چیز دیکھی، تو ماذا یہاں جو ہے اس رأیتا فعل جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ اس میں عمل کر رہا ہے، لہذا ماذا جو یہ اس میں استفہام ہے یہ محلن منصوب ہوگا اور مفعول بھی ہوگا۔ رأیتا فعل، تا فاعل، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، اس میں استفہام سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے تو اس میں استفہام محلن مجرور کہلائے گا، جیسے بمن مررتا، غلام من نصرتا۔ اب دیکھیں یہاں پر بی من مررتا والی مثال میں یہاں من اس میں استفہام ہے اور اس سے پہلے حرف جر آیا، لہذا حرف جر یہ ہوگا اور اس کے بعد والا مجرور ہوتا ہے۔ معرب ہو تو لفظاً ظاہر دکھتا ہے، لیکن یہاں چونکہ مبنیات میں سے ہیں یہ سب، اس لیے ان کا اعراب محلن ہوگا، تو یہاں محلن مجرور کہلائے گا، اور چونکہ اس کا فعل ظاہر ہے لہذا ظرف لغو اس کو بنا دیں گے اور کہیں گے بیمن مررتا بحرف جر، من مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، مررتا فعل، تا فاعل، فعل فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہاں پر بھی سوال ہے۔ دوسرا ہے غلام من نصرتا، تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ اس میں استفہام کے پہلے حرف جر آ جائے یا مضاف آ جائے، تو یہاں اس سے پہلے مضاف غلام آ رہا ہے اور من اس کے بعد جو ہے مضاف الیہ بنے گا، اور پھر مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوگا نصرتا فعل کا، نصرتا فعل، تا فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو غلام من نصرتا، تم نے کس کے غلام کی مدد کی۔ نمبر 3 جملہ ہے اگر مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہو، اگر مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہو تو اس میں استفہام محلن مرفوع کہلائے گا۔ اس میں استفہام محلن مرفوع کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ یا نہ اس میں اس سے پہلے حرف جر ہو نہ اس سے پہلے مضاف ہو، تو ایسی صورت میں اس میں استفہام محلن مرفوع ہوگا۔ جیسے آپ مثال دیکھیں کیفا زیدن، یہاں پر کیفا جو اس میں استفہام ہے نہ اس سے پہلے حرف جر ہے نہ اس سے پہلے مضاف ہے، لہذا یہ محلن مرفوع ہوگا، اور محلن مرفوع یعنی خبر مقدم بنے گا، اور خبر مرفوع ہوتی ہے لہذا کہیں گے کیفا خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اور جملہ اسمیہ اس لیے ہوا کہ اسمیہ ہے اور مبتدا خبر ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوا کیونکہ اس کے اندر بھی سوال ہے۔ نمبر 2 ہے متا سفرو کا، تمہارا سفر کب ہوگا۔ تو یہاں پر بھی متا یہ جو ہے اس سے پہلے نہ حرف جر ہے نہ مضاف ہے، لہذا یہ محلن مرفوع ہوگا، محلن مرفوع ہوگا یعنی خبر مقدم ہوگا۔ اب متا خبر مقدم، سفرو کا ترکیب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ما رأیتہ، یہاں پر بھی ما اس میں استفہام ہے، اس سے پہلے نہ حرف جر ہے نہ مضاف ہے، تو یہاں محلن مرفوع ہوگا،
وہاں وہ کیا ہے جسے تم نے دیکھا، تو ما اسم استفہام محلن مبتدا، رائتا فعل، تا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 4 جملہ ہے من نصرتہ، کس کی تم نے مدد کی۔ یہاں پر بھی جو ہے یہاں اس سے پہلے من سے پہلے نہ حرف جر ہے نہ مضاف ہے، تو ایسی صورت میں جب اس سے پہلے حرف جر ہو نہ مضاف ہو تو اسم استفہام محلن مرفوع ہوتا ہے، لہذا محلن مرفوع ہوگا۔ کہیں گے من اسم استفہام محلن مبتدا، نصرتہ فعل، تا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ قاعدہ نمبر 4 یہاں فرما رہے ہیں خیال رہے کہ ایون اور ایتن معرب ہے، لہذا ان کا اعراب لفظاً آئے گا۔ میں نے اوپر بیان کیا کہ ہم نے جو کلمہ اسماء استفہام بیان کیے وہ 11 بیان کیے، ان میں جو ہے 9 ان کا اعراب محلن ہوگا، اور ایون ایتن چونکہ معرب ہیں ان کا اعراب جو ہوگا وہ لفظاً آئے گا۔ اب تنبیہ بیان فرما رہے ہیں، میں نے اوپر بیان کیا تھا کہ ہمارے یہاں استفہام 2 طرح کے ہوتے ہیں، کہ اسماء استفہام ہوتے ہیں کہ حروف استفہام ہوتے ہیں۔ اسماء استفہام تو 11 ہیں لیکن حروف استفہام 2 ہیں۔ حروف استفہام یہ ہوتا ہے کہ صرف پڑھنے میں تو ہم اس کو لکھیں گے اور جملے کے اندر جو معنی بھی اس کو معنوی طور پر عمل دیں گے، کہیں گے کہ جملہ انشائیہ ہوا، تو لیکن جو ہے اس کو صرف کہہ کر کے چھوڑ دیا جاتا، ترکیب میں اس کو جوڑا نہیں جاتا ہے۔ تو یہاں پر حرف استفہام 2 ہیں، نمبر 1 حمزہ مفتوحہ حمزہ اور حل کے ذریعے، دوسرا حل ہے، حل کے ذریعے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے اجاء خالد، کیا خالد آیا؟ تو یہاں پر دیکھیں حرف استفہام بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیں اور اس کے بعد کہیں جا فعل، خالد فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، تو معنن انشائیہ کا اس میں پورا حق ادا کرے گا لیکن ترکیب میں اس کو نہیں شمار کریں گے۔ دوسرا جملہ بکر عالم، کیا بکر عالم ہے؟ یہاں پر بھی بکر حرف استفہام، بکر مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 3 حل حفظت الدرس، کیا تم نے سبق یاد کیا؟ حل حرف استفہام، حفظت فعل، تا فاعل، الدرس مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 4 حل الولد قائم، کیا لڑکا کھڑا ہے؟ حل حرف استفہام، الولد مبتدا، قائم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ مگر یہ دونوں حروف ہیں لہذا انہیں حروف استفہام کہتے ہیں۔ یہ دونوں حروف ہیں کون؟ حمزہ اور ہم، حل اس لیے انہیں حروف استفہام کہتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ اسماء استفہام ہے اس لیے انہیں اسماء استفہام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دوسری تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی کو ہم نے چھوڑنے کا سلسلہ یہ رکھا ہے کیونکہ پہلی تمرین کا دار و مدار طلبہ سے سننے اور سنانے پر موقوف ہوا کرتا ہے، لہذا آئیے اور دوسری تمرین کو ہم حل کریں گے، پھر اس کے بعد تیسری تمرین کی طرف چلیں گے۔ دوسری تمرین جو ہے کچھ غلطی کی نشاندہی پر ہے، یہاں غلطی ان کو درست کرنا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ سوال نمبر 1، جملہ نمبر 1 ہے جس حرف سے سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں، تو ایسے نہیں ہے، حرف نہیں کریں گے بلکہ یہاں جس اسم سے سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں، تو یہاں حرف کی جگہ ہمیں اسم بڑھا دینا، پورا جملہ باقی درست ہے۔ جس اسم سے سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں۔ نمبر 2 جملہ ہے اسم استفہام کے بعد فعل ہو تو اسم استفہام محلن منصوب کہلائے گا۔ یہ تو ہے لیکن اس کے بعد اس میں کچھ اور بھی اضافہ ہے، وہ ہم کریں گے۔ اسم استفہام کے بعد ایسا فعل ہو، اسم استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو، یہ اتنا بڑھائیں گے، ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اسم استفہام محلن منصوب کہلائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو، لہذا یہ شرط بھی ہے کہ فعل ایسا ہونا چاہیے جو اس میں استفہام میں عمل کرے تبھی محلن منصوب کہلائے گا، اور اگر اس کے بعد فعل ایسا نہیں ہے بلکہ فعل لازم ہے تو وہ اس میں عمل محلن منصوب نہیں کہلائے گا۔ تو اب اس لیے جملہ بنے گا اسم استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اسم استفہام محلن منصوب کہلائے گا۔ تیسرا جملہ ہے حروف استفہام 3 ہے،
حالانکہ اوپر دیکھ رہے ہیں ہم حروف استفہام کتنے ہیں؟ 2 ہیں، تو ہم یہاں لکھیں گے حروف استفہام 2 ہیں۔ یہ ہماری دوسری تمرین درست ہو گئی۔ اب آئیے تیسری تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری تمرین ہے تمرین نمبر 3۔ اس میں درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی، درجہ ذیل جملوں میں اسماء استفہام کا اعراب بیان کیجیے۔ اسماء استفہام کا اعراب بیان کیجیے۔ یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم مثال لکھ لیں گے اور ترجمہ لکھیں گے، اور ہم وہاں پر اس کو جواب لکھ دیں گے کہ یہ محلاً منصوب ہے یا محلاً مرفوع یا محلاً مجرور ہے۔ یہ اعراب کا مطلب ہے۔ تو اعراب محلاً مرفوع، منصوب یا مجرور، تو ہمیں یہی لکھنا ہے، اور وجہ بھی بیان کر دیں گے تو آپ کا اچھا ہوا کیوں ہے۔ ماذا قلتا، نمبر 1 جملہ ہے ماذا قلتا، تم نے کیا، آپ نے کیا کہا۔ تو یہاں ماذا یہ اسم استفہام ہے اور یہ محلاً منصوب ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے فعل آ رہا ہے، فعل قالا، اور قالا اس میں عمل کر رہا ہے، لہذا اس کی وجہ سے یہ محلاً منصوب ہوگا اور محلاً منصوب مفعول بھی بنے گا۔ ماذا قلتا، تم نے کیا کہا، ماذا قلتا، تم نے کیا کہا۔ نمبر 2 جملہ ہے اینا قلمی، میرا قلم کہاں ہے۔ تو اینا یہ اسم استفہام ہے، اور اس میں استفہام سے پہلے نہ حرف جر ہو اور نہ مضاف ہو تو اس میں استفہام محلاً مرفوع کہلاتا ہے، لہذا یہ اینا محلاً مرفوع ہوگا، اور محلاً مرفوع یعنی خبر بنے گا، اور قلمی ترکیب اضافی ہو کر مبتدا ہوگا، ترجمہ ہوگا میرا قلم کہاں ہے۔ تیسرا جملہ ہے ایانا یوم الساعہ، قیامت کا دن کب ہوگا۔ تو ایانا یہاں پر جو ہے اسم استفہام ہے اور اس کے بعد کوئی فعل بھی نہیں ہے بلکہ اسم ہے، لہذا اس سے پہلے نہ حرف جر آئی ہے، اسم استفہام سے پہلے نہ مضاف ہے، تو یہاں محلاً مرفوع ہوگا، محلاً مرفوع یعنی مبتدا بنے گا، اور یوم الساعتی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا۔ 14 جملہ ہے متی جاء خالد، خالد کب آئے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں اس کے بعد فعل آ رہا ہے، اور فعل آ رہا ہے کہ ایسا فعل جو اس میں عمل کرے، لہذا یہاں پر متی جو ہوگا یہ مفعول فی مقدم بنے گا، جو زمانے پر دلالت کر رہا ہے کب آئے گا، لہذا آپ کہیں گے متی مفعول فی مقدم، اور جا فعل، خالد فاعل، فعل فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، محلاً منصوب ہوگا۔ یہ یہاں پر اس کا اعراب، اس میں استفہام کا اعراب متی یہ محلاً منصوب ہوگا۔ نمبر 5 کیف المریض، مریض کیسا ہے۔ یہاں پر کیفہ اسم استفہام ہے اور اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے نہ مضاف ہے، لہذا یہ محلاً مرفوع ہوگا، کہیں گے کیفہ اسم استفہام محلاً مرفوع ہے، اور محلاً مرفوع یعنی خبر بنے گا، خبر مقدم، اور المریض مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 6 جملہ ہے ایو ولدن فاز فی الامتحان، کون سا لڑکا امتحان میں کامیاب ہوا۔ یہ ایو ولدن، ایو یہ معرب میں سے اس کا اعراب لفظاً ہوتا ہے، تو یہاں کہیں گے کہ اس سے پہلے کوئی نہ حرف جر ہے نہ اس سے پہلے مضاف ہے، لہذا یہ محلاً مرفوع ہوگا اور ترکیب اضافی ہو کر کے مبتدا بنے گا یہ، اور فاضا فعل ہوا فاعل، فی الامتحان ظرف لغ جو فاضا متعلق ہوگا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 7 کم عالماً زرتا، کم کتنے عالموں کی آپ نے زیارت کی۔ تو یہاں پر کم جو ہے یہ اس میں استفہام ہے اور اس کے بعد ایک فعل آ رہا ہے زارا جو اس میں عمل کر رہا ہے، لہذا یہ اس میں استفہام محلاً منصوب ہوگا اور مفعول بھی بنے گا، اور کہیں گے ترکیب کم ممیز، عالماً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے مفعول بھی مقدم، زرتا فعل، تا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 8 جملہ ہے من ضربتہ بالعصا، تم نے لاٹھی سے کسے مارا ہے، تم نے لاٹھی سے کسے مارا ہے۔ تو یہاں پر من جو ہے اس میں استفہام جو ہے مبتدا ہوگا، محلاً مرفوع ہوگا، محلاً مرفوع کے اس کے بعد میں جو فعل آ رہا ہے وہ اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے ما قبل میں عمل کرنے سے بے نیاز ہو گیا، لہذا جب بے نیاز ہو گیا تو اس کا جو ہے اس میں عمل نہیں کر رہا ہے،
نہ عمل نہیں کر رہا ہے، اور اس سے پہلے نہ حرف جر ہے نہ مضاف ہے، لہذا من اسم استفہام محلاً مرفوع ہوگا، اور ضربتا فعل تا فاعل ہو ضمیر مفعول بھی، بلا سا جار مجرور ظرف لغ، فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 9 اینا تذهب ماشیا، تم پیدل کہاں جاؤ گے؟ تو یہاں پر جو ہے اینا تذهب، اینا جو ہے مفعول ہے، یہ زمانے پر مکان پر دلالت کر رہا ہے، اور جو زمان مکان میں دلالت کرے وہ مفعول فی ہوتا ہے، لہذا یہ ظروف میں سے تو اینا محلاً منصوب ہوگا، اور محلاً منصوب مفعول فی مقدم، تذهب فعل اور تفاعل، یا اس کا ذوالحال، تم کہاں جاؤ گے اس حال میں کہ پیدل چل کے، تو اس کا ہم ذوالحال بنا لیں، اور ماشین کو حال اپنے ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ 10واں جملہ ہے قدم ایتی ابنتن زلت، کس لڑکی کا قدم پھسل گیا؟ یہاں پر ایتی یہ جو ہے مضاف، اس سے پہلے مضاف ہے قدم، اور قدم مضاف ہونے کی وجہ سے جب اس میں استفہام سے پہلے مضاف ہو تو اس میں استفہام محلاً مجرور ہوتا ہے، لہذا اس میں استفہام محلاً مجرور ہوگا، اور مجرور ہونے کے بعد پھر اب ترکیب کے اعتبار سے پھر یہ فعل مبتدا بن جائے گا، اور پھر بعد والا جملہ خبر کیا بنے گا؟ قدم مضاف، ایتی مضاف الیہ مضاف، ابنتن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، ایت مضاف کا ایت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، قدم مضاف کا قدم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، زلت فعل ہیا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جو اس کی طرف لوٹے گی زلت کی ضمیر قدم کی طرف، اور قدم چونکہ مؤنث سمائی ہے تو زلت فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ 11واں جملہ ہے انا غابت تلمیذ، طالب علم کہاں غائب ہو گیا؟ تو یہاں کہاں غائب ہے؟ تو یہاں انا یہ جو ہے زمانے پر دلالت کر رہا ہے، مکان پر دلالت، کہاں غائب ہے؟ زمانے پر، اور تو لہذا جو ظروف پر دلالت کرے وہ محلاً منصوب ہوتا ہے، اور یہ محلاً منصوب مطلب مفعول فی ہوگا، اور اب کہیں گے انا مفعول فی محلاً منصوب مفعول فی مقدم، غابہ فعل التلمیذ فاعل، فعل فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ جو ہے سوال کا تعلق ہے یہاں پر۔ 12واں جملہ ہے من ذهب الى المدینہ، مدینہ منورہ کون گیا؟ یہاں پر جو ہے من اس میں استفہام محلاً مرفوع ہے، کیونکہ اس سے پہلے نہ کوئی فعل ہے، نہ مضاف ہے، نہ اس سے پہلے حرف جر ہے، اور نہ اس کے بعد جو فعل ہے وہ اس میں عمل بھی نہیں کر رہا ہے، لہذا ایسی صورت میں یہاں پر محلاً مرفوع ہوگا، اور محلاً مرفوع اب مبتدا بنے گا، ذهب فعل ہوا فاعل، المدینہ ظرف لغ، فعل اپنے فاعل، الی المدینہ فعل حرف جر، جار مدینہ مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہ ہمارا سبق 17واں سبق اسماء استفہام کا بیان مکمل ہوا۔ آپ کو ہمارے اسباق اب تک کے کیسے لگ رہے ہیں؟ آپ ضرور اس کے بارے میں ہمارے کمنٹ روایت باکس میں نوازیں اور اپنی رائے دیں کہ ہمارا تاکہ اس بہتر سے بہتر اس کو بنانے کی کوشش کی جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمر میں بے شمار برکت عطا فرمائے، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کیجئے، دوسروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی بارگاہ میں نیا سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔